تو اسلام دین مذہب ہے، دین برحق ہے، اس میں نماز اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے. اتنی سختی شاید کسی اور فریضے کے اندر نہ ہو. یہ بہت تو نماز آدمی کھڑے پڑھ سکتا، کھڑے پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، معذور کھڑا نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ لے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اشارے سے پڑھ لے، ہے نا. سب قاعدہ جو ہے ایک طرف، سب کا قانون جو ہے بنا دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہ مسائل واضح کر دیے گئے. اسی نماز کے متعلق میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھی ہے. ما من مصل الا وملک عن یمینہ، جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے دائیں ہوتا ہے، وملک عن شمالہ، اور ایک فرشتہ اس کے بائیں ہوتا ہے. کیا کر رہا ہو؟ ہماری نماز کی نگرانی کر رہا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود دیکھنے اور جاننے کے باوجود بھی ایک نظام بنا رکھا ہے. وہ دونوں فرشتے دائیں بائیں رہتے ہیں، ہماری نماز کی ایک ایک حرکت، ایک ایک ذکر سب دیکھ رہے ہیں. کون سلیقے سے کر رہا، کون بے سلیقے کر رہا، کہاں پڑھ رہا، کہاں نہیں پڑھ رہا ہے، سب دیکھتے ہیں. دو ہوتے ہیں، الا امرکم عن یمینہ وعن شمالہ فإن اتمھا، اگر نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق کامل و مکمل نماز پڑھی ہے، عرج بہا، وہ لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیتے ہیں، یہ آپ کے فلاں بندے کی نماز ہے. پوری جماعت کا معاملہ نہیں ہے، پہلے ڈال دیا. ہر ایک کا حساب الگ الگ، ہر ایک کا حساب الگ الگ، ہر ایک کے ساتھ فرشتے الگ الگ. حدیث پاک میں دعا آتی ہے، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک. اے اللہ میں آپ سے کامل وضو مانگتا ہوں، کامل نماز مانگتا ہوں اور آپ کی کامل رضا مانگتا ہوں. حضور نے دعا کیا، ہم کو سکھایا، تو ہم نے کیا کیا؟ وضو کے کامل ہونے کے اہتمام کیا. ہر وضو کو 3 مرتبہ دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا. مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور پیلو کی مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قافلے والوں کو، وفد والوں کو ہدیہ میں دیا ہے. آج تو بہت آسانی سے مل رہی ہے، لیکن مسواک کا اہتمام نہیں ہے. انگریزوں نے نکال دیا برش، بس وہی چل رہا ہے، مسواک نہیں. آپ عربوں کو دیکھیں گے، ان کا لباس سادہ اور جیب میں مسواک رکھے رہیں گے. جب وضو کریں گے، جب وہ استنجا خانے جاتے ہیں تو مسواک اور وضو ان کا ضروری ہے. ہم وضو کا اہتمام نہیں کر پاتے، لیکن وہ اہتمام وضو بھی کرتے ہیں اور مسواک کا بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس ناز و نخرہ تو ہے، لیکن اتباع سنت میں ہم کمزور ہیں. سر کا مسح پورے سر کا سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پورے سر کا مسح کیا ہے، صرف ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کیا ہے. معلوم کیا ہوا؟ اگر چوتھائی کر لے گا مسح ہو جائے گا، یہ فرض ادا ہوا. لیکن پورے سر کا مسح کرنا جو سنت نبوی ہے، اس سنت کو ہم برابر چھوڑ رہے ہیں، چاہے شوافع ہوں اور چاہے حنفیہ ہوں. مالکیہ کے ہاں پورے سر کا مسح ہے جب فرض، حنابلہ کے ہاں پورے سر کا مسح فرض ہے، وہ تو کریں گے پورا. لیکن کیا چوتھائی ہے؟ چوتھائی بات کا ہے، ٹوپی کھسکایا، پتہ نہیں چوتھائی ہوا کہ نہیں ہوا، اور مسح ہو گیا، ہے نا. شوافع کے ہاں کیا ہے؟ جس کو مسح کہا جا سکے بس. یہ فرض کی مقدار ہے. امام شافعی صاحب کا کوئی معمول پوچھے تو شاید یہی ملے کہ امام شافعی نے ہمیشہ پورے سر مسح کیا ہے. یہ فرض کی تحقیق الگ ہے اور عمل کیا ہے اپنی جگہ پر ہے. اس لیے چوتھائی سر مسح کرتے ہو نا،
یہ سنتیں چھوڑتے ہو. مسواک مستقل چھوڑ رہے ہیں، یہ مستقل جو ہے برائی ہے. ایک جنگ میں صحابہ کرام کے سامنے فتح کے سارے اسباب موجود ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہی ہے. اب صحابہ پریشان، آخر فتح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو سوچا آخر وجہ کیا ہے. ان کا وہ تو سوچنے والے تھے، لگتا ہے نبی علیہ السلام کی کوئی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی، فتح نہیں ہو رہی ہے. ان لوگوں نے دیکھا کہ سمجھ میں آیا کہ مسواک کی سنت جہاد میں شدت اشتغال کی بنا پہ چھوٹی ہوئی ہے. مسواک کرنا شروع کیا، دشمن پہ روب تارے ہوئے بھاگ گئے. یہ دیکھیے، یہ سنت پہ سب موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے نا. تو وضو پورا کیجئے، ہے نا. امام غزالی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ وضو میں چور جگہوں کا خیال کرے. چور جگہ کیا ہے؟ آدمی دھل لیتا ہے، آستین یہاں رہ جاتا ہے، پیر دھل لیتا ہے ادھر پیچھے رہ جاتا ہے. خاص کر بڑھاپے میں کیا ہے، کھال اور جو ہے خشک ہو جاتی ہے تو اور دماغ جو ہے پہلے کے لحاظ سے اتنا چست نہیں رہتا ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے. 3 مرتبہ جہاں سے دھلنا ہے وہاں سے 3 مرتبہ ہے، یہاں سے 3 مرتبہ دھلنا ہے، یہاں سے 3 مرتبہ دھلنا ہے، کلی 3 مرتبہ کرنا ہے. پیر کو 3 مرتبہ دھلنا ہے تو اس کی جو ہے رعایت کی جائے. لیکن 3 سے زیادہ دھونا جو ہے منع کر دیے گا. ترمذی شریف روایت ہے کہ لگتا ہے اس کو مالی خولیہ ہو گیا ہے، جنون ہو گیا ہے. زیادہ پانی گرانا بھی کیا ہے، وہ ٹنکی کھول دیا اور پانی گر رہا ہے، ہم بیٹھے مسواک کر رہے ہیں. اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. پانی اللہ کی نعمت ہے. حدیث پاک میں اس پر بہت تاکید کی گئی ہے. حضور سے کسی نے پوچھا افل وضو صرفن، حضور کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ کہا ہاں، اگر کیا ہو جاری نہر کے کنارے تم بیٹھے ہو، کا مطلب ضرورت پر اٹھاؤ، ضرورت سے زیادہ مت اٹھاؤ. ایک سلیقہ شریعت سکھاتی ہے، صفائی ستھرائی سکھاتی ہے. اللہ پناہ شریعت جو ہے وہ نہیں سکھاتی. تو ایک تو وضو کی بات ہو گئی اجمالی طور پر، اور دوسرے نماز کی بات کہ تکبیر تحریمہ کے وقت میں کہاں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے وہاں تک لے جائیے. ہمارے حضرات جو تحقیق ہے وہ کیا ہے، مرد جو ہے کان کے مقابل تک لے جائیں، عورتیں سینے پہ باندھیں. یہ روایت بھی موجود، وہ روایت موجود ہے، اس کو عورتوں کے واسطے خاص کیا گیا، ان کو پردے ضرورت ہے، اور یہ مردوں کے واسطے. لیکن ایسے کر لو ہے نا، یہاں تک لے جائیں نماز ہو جائے گی آپ کی. ہاں، لیکن جو کتاب نے لکھا معصن بے ابام ہے، شامت ودن ہے، وہ کچھ چھونا ہونا کان کے لوگ ضروری نہیں ہے. وہاں تک پہنچے گا تو انداز چل جائے گا صحیح جگہ پہنچ گیا ہے. اور یہی انداز سجدے میں بھی یہی انداز ہونا چاہیے، ہے نا. مگر سجدے میں کا ہاتھ یہاں رکھتے ہیں، سجدہ وہاں کرتے ہیں، سنت کے موافق نہیں کرتے، سنت کے اہتمام نہیں کرتے. جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب سب کی نفی کر کے ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو نماز میں تو کم سے کم اللہ کے سامنے رہو. نماز میں دنیا کی سیر کرتے، پھر قیام ہے، قرات ہے، رکوع و سجدہ ہے، اطمینان کے ساتھ. سجدے سے اٹھے تو ذرا بیٹھیے، کچھ سکون ہو، تب دوسرے سجدے میں جائیے. تعدیل ارکان اس کو کہا جاتا ہے. جب رکوع سے اٹھے کھڑے ہوئے تو کچھ کھڑے تو ہو، تب رکوع میں جاؤ. قوما بھی فرض ہے، اور دونوں سجدے میں بیٹھنا ضروری ہے. تو اتنا بیٹھو کہ دونوں سجدے میں کیا ہو جائے، فرق ہو جائے. اور اس کی مقدار بیان کی جاتی ہے کہ ہر عضو اپنی جگہ پرسکون ہو جائے، تب دوسرا سجدہ کرو، تب سجدے میں جاؤ رکوع سے قوما سے. اس کا لحاظ بہت ضروری ہے. اور نماز میں کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کتنی قرات کرنے سے نماز ہوتی ہے، کتنے سے نہیں ہوتی ہے، ان تمام مسائل کا جاننا کیا ہے، ضروری ہے. تمام مسائل کا جاننا ضروری ہے، اس کا خیال کیا جائے. بہرحال جب یہ چیز پابندی ہوگی تو اللہ کے رضا طرف چلے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے
تو ایک فرشتہ دائیں کھڑا ہوتا ہے اور ایک بائیں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی نماز کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ فَإِنَتَمَّهَا اگر مکمل صحیح ڈھنگ سے پڑھا ہے تو اللہ کے ہاں لے جا کے پیش کر دیتے ہیں یہ فلاں بندے کی نماز ہے، وہاں جمع ہو گیا۔ وَإِن لَّمْ يُتِمَّهَا گڑبڑ کیا تو ضَرَبَا بِهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ نہیں لے جاتے، ان کو لے جانے کا اور دربار الہی پیش کرنے کا آرڈر نہیں ہے۔ خراب پڑتا ہو اسی کے منہ پہ مار کے چلے آؤ، یہ کون کہہ رہا؟ ہم کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دونوں فرشتے اس کی نماز کو منہ پہ مار کے چلے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لے نہیں جاتے۔ تو اچھی نماز پڑھو، اچھی نماز پڑھیے۔ اسی طریقے سے نماز کے ثواب کو زیادہ کرنے کے واسطے جماعت کا اہتمام، مسجد کا اہتمام ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز میں کیا ہوتا ہے، ایک نماز ثواب 25 گنا کر دیا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے 27 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اتنا ثواب مل رہا ہے اور ہم سست بن کے وہیں پڑھ لیتے ہیں، اور وہ لطف بھی نہیں آتا جو جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے میں ملتا ہے۔ اس لیے مسجد کی نماز کا جماعت کا جو ہے اہتمام کیا جائے، اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا جائے کہ امام کی تکبیر کے ساتھ جو ہے شریک ہو جائیں، اور ایک دوسرے کی مجلس میں ہے ہر ایک کا لحاظ کیا جائے، ہر ایک کا پاس و ادب کیا جائے، سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اسی بہانے جو ہے ملاقات بھی جاتی ہے۔ خیر وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز جماعت کے ساتھ جو ہے انتہائی پسندیدہ ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے نا۔ اگر معلوم ہو جائے صاحب کیا نام کی کوٹے پہ جو ہے چینی جو ہے اعلان ہو گیا 2 روپے کلو ملے گی، 2 روپے 1 کلو ملے گی، یہاں 40 روپے لگ رہا ہے تو دوڑ چلے جائیں گے نا۔ اور اس کے بعد 2 پانچ لائن لگایا، اس نے کہہ دیا خلاص اب کل بٹے گی، اور کل نہیں، کل گیا جانا پرسوں بٹے گی، اتنے میں کتنی کمائی کر لیتا۔ کوٹے کی قیمت، چینی کی قیمت معلوم ہے کہ 2 روپے میں کلو بھر مل جائے گی، اور 5 روپے میں جو ہے چاول کلو بھر مل جائے گا، یہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے، تو دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم 25 گنا دیں گے، 27 گنا دیں گے، مسواک کر کے پڑھو گے تو 70 گنا اضافہ کر دیں گے۔ اللہ کے بتانے پر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتانے پر ہمیں اطمینان نہیں کیا۔ اللہ کے حبیب نے جو بتایا وہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اللہ کے حبیب نے بتایا ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، خواہشات نفسانی سے باتیں نہیں کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کیا ہوا کرتا ہے، وہ وحی الہی ہے، یعنی من جانب اللہ تعالیٰ وہ حکم ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کیا جائے اور لوگوں سے ملنے جلنے کے اہتمام کیا جائے، کسی کی برائی نہ کی جائے، کسی پہ تنقید نہ کی جائے۔ کوئی نیا نمازی آ گیا اور اس سے ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جس سے کوئی آدمی جو ہے مسجد کا آنا جو ہے وہ چھوڑ دے۔ مسجد میں لانے کے واسطے جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ایک بات، اور عورتوں کے واسطے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو اذان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اس وقت میں عورتیں پکاتے کھاتے جو ہے پریشان ہو جاتی ہیں، تو اگر عشاء اول وقت پڑھ لیں، ان کو ٹائم معلوم ہے، صحیح وقت معلوم ہے، تو نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اذان کا انتظار کر لینا افضل ہے، اور جو نہیں جانتی ہے اس کو تو اذان کا انتظار کرنا ہے، اس لیے وہ اول وقت میں پڑھ لیں۔ ہمارے ہاں جماعت کی وجہ سے اوقات میں تغیر کیا جاتا ہے، ورنہ اصل تو نماز اول وقت کی ہے نا۔ لیکن مستحب کیا ہے کہ جس وقت میں جماعت زیادہ ہو جائے اس وقت میں نماز پڑھو۔ اسی واسطے کیا ہے، رمضان شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اس فوراً پڑھ لیتے ہیں، صبح صادق کے بعد پڑھ لیتے ہیں 10-5 منٹ کے بعد۔ کیوں؟ اس وقت جماعت زیادہ ہو جائے، نہیں لوگ سو جائیں گے، اور اسفار میں پڑھنے پر یعنی سورج نکلنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا شروع کرنے پہ کیا ہوتا ہے کہ جماعت زیادہ ہو جائے گی، جتنی زیادہ جماعت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اسفار میں پڑھ سکتے ہیں اور غلط میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو عورتوں کے واسطے تو یہ ہے کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لیں،
اور یہ جو بیٹھی سورج کا انتظار کرتی رہتی ہیں، کہاں فجر میں دیر کر دیتی ہیں اور عصر دیر کر دیتی ہیں، وقت مکروہ آ جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ عورتیں سو جاتی ہیں تو ان کی نماز غائب ہو جاتی ہے، اگر سو گئیں اور نیند کا غلبہ ہے تو فوراً اٹھ کے نماز پڑھیں گی، تو نماز میں کیا پڑھ ڈالیں گی؟ تھوڑا سو لیں، تھوڑا آرام کر لیں، طبیعت بھر جائے، اس کے بعد آسودہ ہو جائے تب نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز کو کیا ہے تہائی رات تک جو ہے، تہائی رات کے بعد جو آدھی رات تک کیا ہے جواز کیا ہے تہائی رات تک افضل ہے، آدھی رات تک جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اور آدھی رات کے بعد بھی عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ اس میں کچھ کراہت ہے، لیکن مریض کے واسطے کراہت نہیں ہے، مسافر کے واسطے کراہت نہیں ہے۔ خیر، مسائل عام طریقے پر مجالس میں بیان کرنے کے نہیں ہوتے، اس کو لوگوں کو معلوم کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ مسجد آباد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور مسجد قیامت میں یہاں نہیں پتہ چلتا، قیامت سوال کرے گی کہ صاحب میرے یہاں عصر کی اذان نہیں ہوتی تھی، ظہر کی اذان نہیں ہوتی تھی، میں خالی رہ جاتی تھی، یہ مسجد قیامت میدان میں چل کر کے ہم سے آپ سے سوال کرے گی، تو کیا جواب؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آبادی کے اندر 3 افراد ہوں اور اس میں جماعت کے ساتھ نماز نہ ہوتی ہو تو ان پہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تو زیادہ ہو کر کے جو ہے جماعت میں نہیں آتے، اور فجر میں جو ہے اور لوگ غائب ہو جاتے ہیں، ہے نا، دیر کو کھاتے سوتے ہیں، اور فیشن بتا ہم تو 11 بجے کھاتے ہیں، ہم تو 10 بجے کھاتے ہیں، یہ کوئی فیشن اور بہانے کی چیز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سویرے سونے کی تاکید کیا ہے، عشاء کے بعد قصے کہانی سے منع کیا ہے، تاکہ صبح جو ہے فجر کی نماز اٹھ سکیں اور تہجد بھی پڑھ سکیں، ہے نا۔ اس لیے کوشش کرے کیا کرے عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جانے کی، تاکہ فجر کی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو، اور کوشش کرے تہجد پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا نوافل میں سب سے زیادہ جو درجہ ہے، اثر ہے، وہ تہجد کو ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیجیے۔ یہ تھوڑی سی بات جو آ گئی کہہ دی گئی، اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازیں۔ دعا کر لی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون، اللہم آثرنا واکثرنا واسعنا شأننا کلہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، یا اللہ خانقاہوں کو آباد فرما، تمام دین مجالس کو آباد فرما، تمام دین جماعتوں جمیتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو اپنے مرضیات پہ چلا، نامرضیات سے حفاظت فرما، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اتفاق موت و محبت قائم فرما، اس ملک کے اور تمام ممالک کے حالات کو درست فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے باشندوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین میں عدل انصاف کی فضا قائم فرما، جو گناہ اور معصیت کے کام وہاں ہو رہے ہیں اس سے اجتناب کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، یا اللہ اس سے اجتناب کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ جو آزادیاں وہاں بعض حکمرانوں میں آ رہی ہیں، اے اللہ ان سے وہ ان آزادیوں کی سے تو ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، ضد پہ آتے ہیں، اے اللہ ان سے حکومتیں چھین کر کے اہل حق کے ہاتھ میں دے دے، اہل عدل کے ہاتھ میں دے دے، اسلامیات پر عمل کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دے۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ حج اور عمرے کے کھلنے کے اسباب مہیا فرما، سارے عالم میں امن و امان کی فضا قائم فرما، مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دین کی، ایمان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو اعمال پہ کھڑا کر دے، ایک دوسرے قدر کرنے توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کے اعزاز نصیب فرما، آپس میں محبت و مودت قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔